اخلاق کا معاملہ دیکھیں تو اخلاق میں بھی بے مثال آپ کا سب سے بدترین دشمن ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہتا تھا کہ اس روئے زمین پر معاذ اللہ نبی سے زیادہ مغوث چہرہ میری نظر میں کوئی نہیں ہے، جو کہتا تھا، بلکہ نبی کے شہر کو بھی کہتا تھا ان کے شہر سے زیادہ برا شہر میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا شخص تھا، نبی سے نفرت کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پکڑا گیا کسی موقع سے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مسجد کے کھمبے میں باندھ دو اس کو، مسجد کے کھمبے میں باندھ دیا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ اس سے پوچھا صرف اتنا کہ ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے، ابھی تمہارے کیا خیالات ہیں؟ تو کہتا ان تقتل زاد من، بخاری کے الفاظ ہیں، کہا کہ اگر آپ مجھے مار دو گے تو ایک خونی کو مارو گے، یعنی تم غلط نہیں کرو گے، یعنی اپنے منہ سے خود کہہ رہا ہے، یعنی اقراری مجرم ہے، یعنی ایسا شخص ہے جو اقرار کر رہا ہے زبان سے کہ میں نے تمہارے ساتھیوں کو مارا ہے، اب بدلے میں اگر تم بھی مجھے مار دو تو کچھ غلط نہیں کرو گے۔ ان تقتل زاد من، اے محمد آپ اگر میری گردن مار دو تو آپ غلط نہیں کرو گے، یہ تمہارا حق ہے، لیکن وَإِن تُنِمْ تُنِمْ عَلَىٰ شَاكِرِينَ، اگر معاف کر دو تو میری طرف سے مجھے شکر گزار پاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے اس کو ایسے چھوڑ دیا، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن، 3 دن کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، جانے دو اس کو، رسی کھول دی کہ وہ چلا گیا۔ اس 3 دن کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کوئی دعوت نہیں دی، اسلام قبول کرنے کی اپیل نہیں کیا، کوئی بات چیت نہیں کی، صرف خیر خیریت پوچھا بس، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی اپیل نہیں کیا، کوئی سمجھوتا کچھ نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ وہ گھر جاتا ہے پھر پلٹ کے واپس آتا ہے اور کہتا ہے اے نبی آج میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور کہا کہ آپ کا چہرہ سب سے مبغوض تھا، فقد اصبح وجهك احب الوجوه الیہ، اے نبی آج آپ کا چہرہ میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی آج میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کر رہا ہوں تو آپ ہیں۔ نبی کا سب سے بڑا دشمن آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ میرے سب سے بڑے محبوب ہیں۔ یہ اخلاق دنیا کے سامنے رکھو۔ 3 دن کے اندر اس نے کیا دیکھا؟ یہی دیکھا کہ نبی مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے بات چیت کر رہے ہیں، یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے 3 دن دیکھا۔ 3 دن میں سمجھ گیا کہ یہ شخصیت کون سی ہے، اس کا دل بدل گیا، اس کا ذہن بدل گیا۔ صرف 3 دن، نبی کی زندگی کے صرف 3 دن دیکھے اس نے۔ ہماری نبی کی جو 23 سالہ دور نبوت ہے، اس نبوت کے پورے دور کا صرف 3 دن دیکھا۔ 3 دن میں جو سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، سب سے زیادہ محبت کرنے لگا۔ آپ پوری زندگی کسی کے سامنے سنا دو نبی کی، جو 3 دن نہیں نبی کی پوری زندگی پڑھ لے، بتائیے اس کا کیا حال ہوگا؟ جو نبی کی پوری زندگی پڑھ لے اس کا کیا حال ہوگا؟ صرف 3 دن نبی کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الشمائل، اس کتاب کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی خوبیاں، یعنی اس میں صرف وہ حدیثیں جمع ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی خوبیوں کو بتایا گیا ہے۔ اس میں آپ کے اخلاق کے تعلق سے ایک روایت ہے، صحابی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آتا تھا تو آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ اس سے جب بات کرتے تھے تو پوری توجہ کے ساتھ بات کرتے تھے، پوری محبت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جب نبی کے پاس گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بڑی محبت سے بات، بڑے پیار سے بات کیا، حتی ظننت انی خیر القوم، فرمایا کہ میں نبی کے اخلاق کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھا کہ تمام لوگوں میں ہی سب سے اچھا ہوں۔ یعنی نبی نے مجھے اتنا پیار دیا کہ آپ کا پیار دیکھ کے مجھے کیا لگا؟ مجھے یہ لگا کہ سب سے اچھا میں ہوں، اتنی عزت مل رہی ہے۔ تو فوراً سوال کر دیا، کہا یا رسول اللہ انا خیر او ابو بکر، کہ میں سب سے اچھا ہوں یا ابو بکر؟ یار باہر تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے، نبی کے بعد ان کا درجہ ہے، ادھر تو کچھ اور ہی دیکھنے کو مل رہا ہے، ادھر نبی کے پاس آؤ تو ایسا لگ رہا ہے میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ تو سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی یہ بتائے انا خیر او ابو بکر، کہ سب سے اچھا میں ہوں یا ابو بکر؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر۔ ابھی یہ مایوس نہیں ہوئے، دوسرا سوال کیا، اللہ کے نبی بتائے انا خیر او عمر، کہ اگر
میں ابو بکر جیسا نہیں ہوں تو کیا عمر سے میں بہتر ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا عمر تم سے بہتر ہے. پھر اگلا سوال کیا انا خیر او عثمان. سوچا بھئی دو کو تو جانے دیے، کم سے کم اتنی عزت ملی ہے تو ہو سکتا ہے تیسرا میرا نمبر ہو. تو کہا کہ میں بہتر ہوں یا عثمان؟ اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم سے بہتر ہے. اتنے میں یہ سمجھ گئے کہ لوگوں کا مقام اپنا اپنا ہے، لیکن نبی کا برتاؤ سب کے ساتھ ایک جیسا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَلَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ، کہ جب میں سمجھ پایا یہ تو نبی کا اخلاق ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسے پیش آتے ہیں، تو مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ میں نے یہ سوال کیسے کر لیا کہ کیا میں ابو بکر سے اچھا ہوں. لیکن اصل میں نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کنفیوز ہو گئے تھے. اب بتائیے پوری دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا ملے گا کہ جو بھی بات کرنے جائے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ان کی نظر میں سب سے چہتا میں ہوں؟ ایسا اخلاق کوئی دے سکتا ہے؟ ایسا پیار کوئی دے سکتا ہے کہ جو بندہ دروازے پر پہنچ جائے لوٹے تو یہ فیل کرے کہ ان کے یہاں سب سے پیارا میں ہوں؟ تو اگر دنیا والے کسی کی طاقت، کسی کی بہادری، کسی کے اخلاق کو دیکھ کر محبت کرنا چاہتے ہیں تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ اخلاق والا اور اللہ کے نبی سے زیادہ بہادری والا کوئی پیدا نہیں ہوا. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.